العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. دیکھو، یہ آیت کریمہ وہ ہے جو عام طور پر نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بیان فرمانا کا چاہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک آدمی سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک شخص سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسے کہا گیا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان دونوں کے ملاپ سے، ان دونوں کی ملاقات کے بعد سے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اصول یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک بیٹی پیدا ہوتی، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر دوسری مرتبہ اولاد پیدا ہوتی، اس میں بھی ایسا ہی تھا، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک بیٹی پیدا ہوتی. پھر نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول بیان کیا گیا کہ یہ جو پہلی مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح ہوگا، اور پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کا دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ نکاح ہوگا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نسل کو بڑھایا ہے. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری جملے کے ذریعے ارشاد فرمایا اور تم ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. والارحام، اور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو. اس آیت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دو چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. ایک تو حکم دیا تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. جب آدمی کا کسی پر حق ہوتا ہے، کسی سے کچھ مال لینا ہوتا ہے، کسی سے زمین لینی ہوتی ہے، کسی سے کچھ پیسے لینا ہے، جس سے زمین کا مطالبہ کرنا ہے، جس سے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے، وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے؟
اگر کمزور ہوتا ہے تو آدمی اس کو مار کر، ڈرا کر، دھمکا کر کسی طرح بھی اپنے حق کو وصول کر لیتا ہے. دیکھتا ہے کہ تو کمزور ہے، کمزور سے اپنے حق کو وصول کرنا آسان ہے. لیکن اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بھائی سامنے والا آدمی تو بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، اس سے ایسے میں اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہے. قرآن میں اسی کو بیان کیا ہے کہ تم ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. یعنی آدمی کی طرح میں اللہ کا واسطہ دے ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف کر دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے میرے حقوق ادا کر دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے میرا مال ادا کر دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھ کو ظلم نہ کرو. دیکھتا ہے کہ سامنے والا آدمی مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس سے ایسے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی اللہ کا واسطہ دے کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. حالانکہ ایسے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح اگر میں اپنے حقوق دوسرے سے لیتا ہوں تو کسی طرح بھی اپنے حق کو وصول کرتا ہوں، دوسرے سے اپنے حق کو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں. ایسے وقت آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مجھ پر دوسرے کے حقوق ہے تو ایسے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ میں بھی اس کے حقوق کو ادا کروں. تو ایک تو کہا گیا تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. دوسرا کہا گیا والارحام، اور رشتہ داریوں سے ڈرو، یعنی رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو. ارحام یہ رحیم کی جمع ہے. رحیم کہا جاتا ہے اس بچہ دانی کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں ایک بچہ دانی ہوتی ہے، اس کو عربی میں رحیم کہا جاتا ہے. اسی کے اندر نطفہ ٹھہرتا ہے، اسی کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، اور 9 ماہ تک، 9 مہینے تک، یا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے وہاں تک وہ نطفہ ٹھہرا رہتا ہے. پھر 9 ماہ کے اندر، بعد 9 ماہ کے بعد یا کچھ اور عرصے کے مہینے کے بعد بچہ باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے. یہ جو بچہ پیدا ہوا، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی آتا ہے ساری رشتہ داریوں کو لے کر آتا ہے. دنیا کے اندر ساری رشتہ داریاں لے کر آتا ہے. یہ بچہ صرف ماں کا نہیں، جس ماں کے ساتھ ملاپ جس کا ہوا، جس باپ کا ہوا، اس میں بھی اس کا بھی حق ہے. اسی وجہ سے جیسا ہی بچہ پیدا ہوا کہا جاتا ہے یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا باپ ہے. دیکھو کتنی ساری رشتہ داریاں لے کر آیا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد کہا گیا کہ بھائی یہ اس کے نانا ہے، یہ اس کے دادا ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کے چچا ہے، یہ اس کی پھوپھی ہے، یہ اس کی خالہ ہے. بچہ پیدا ہوا کئی رشتہ داریوں کو لے کر آیا. مرد عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس سے کئی رشتے وجود میں آ گئے، کئی رشتے وجود میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی بچے کو پیدا کیا بہت سارے رشتے وجود میں آتے جاتے ہیں. ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد یہ بھی شادی کرتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے تو یہ اولاد کہی جاتی ہے کہ یہ اس کے نانا ہے، یہ اس کے دادا، یہ اس کے پوتے ہیں، یہ اس کے نواسے ہے، یہ اس کی پوتی ہے، یہ اس کی نواسی ہے. رشتہ اور آگے بڑھتا ہے. اب یہ رشتے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ جس کو خاندانی اور نسبی رشتہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا رشتہ وہ ہے جسے سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے. 2 رشتے، دونوں بہت اہم رشتے ہیں. دونوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں آدمی بھی 2 طرح کے. بعض آدمیوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے چچا کو مانتا ہے، اپنے دادا کو مانتا ہے، اپنے باپ کو مانتا ہے، اپنی ماں کو مانتا ہے، اپنے چچا کو مانتا ہے، اپنی خالہ کو مانتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف اور صرف اپنی سسرالی رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرتے. شادی ہو گئی، بیگم کے ساتھ میلاب ہو گیا، بیوی گھر میں آ گئی، اپنے چچا کو بھول جاتا ہے، اپنے دادا کو بھول جاتا ہے، اپنی ماں کو بھول جاتا ہے، اپنے نانا کو بھول جاتا ہے، سارا کا سارا لے کر اپنے بیوی کے پاس ہی چلا جاتا ہے. تاکہ دونوں کے حقوق ہے. قرآن میں بیان کیا گیا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اللہ نے نعمت کے طور پر بیان کیا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پانی کے نطفے سے، پانی سے پیدا کیا. فجعله نسبا وصهرا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نسبی رشتہ دار بھی عطا فرمائے اور سسرالی رشتہ دار بھی عطا فرمائے، سسرالی رشتہ بھی بنائے. اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر ایسا ہے
کہ خاندان کے تمام حقوق کو ادا کر رہا ہے، اپنے سسرالی رشتے کو ادا نہیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ آدمی بھی غلط ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنے تمام سسرالی رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، لیکن وہ ماں جس کے پیٹ سے وہ باہر آیا، وہ باپ جس نے اس کے لیے کمایا، وہ چچا، وہ ماموں، وہ خالہ جو اس کے حقیقی رشتے دار ہیں، ان کو بھول رہا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، دونوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، دونوں رشتے دار ہیں۔ دیکھو دونوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اولاد ہوئی، بلکہ جیسے ہی نکاح کیا، اب جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، جس طرح نکاح کرنے سے پہلے جو اس کے اصول تھے، جتنے اس کے باپ تھے، جتنی اس کی ماں تھی، جیسے ماں ہے، ماں کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام، دادا کے ساتھ نکاح کرنا، اس کے خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام، نانی کے ساتھ نکاح کرنا حرام، بہت سارے ایسے اصول ہیں۔ دادی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے نیچے کی اولاد ہے، آدمی کی اپنی بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اپنی نواسی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اپنی پوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی نکاح ہوا، نکاح کے بعد بیوی کے بہت سارے رشتے دار، بہت سارے اصول، بہت سارے فروع ایسے ہیں جس کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے، جیسے اس کے ساتھ نکاح کیا، عورت کی ماں کے ساتھ ابھی نکاح کرنا چاہے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ عورت کی دادی کے ساتھ یہ نکاح کرنا چاہے شوہر نہیں کر سکتا ہے۔ عورت کی پردادی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ سب اس کے اصول ہے۔ عورت نے پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا تھا، نکاح کے بعد اگر وہ بچی ساتھ میں لائی ہے، وہ بچی کے ساتھ یہ شوہر نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ معلوم اسی طرح بیوی کا بھی حال ہے، عورت کا بھی حال ہے۔ عورت جس طرح اپنے باپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اپنے دادا کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ شوہر جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کا رشتہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ یہ عورت اس شوہر کے باپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ معلوم ہوا جیسے ہی آدمی نے نکاح کیا، نکاح کی وجہ سے بہت سارے تعلقات، بہت سارے حقوق، بہت سارے رشتے دار آپس میں ایسے مل گئے کہ جس طرح اپنے حقیقی ماں کے ساتھ اسے تعلق رکھنا ہے، اسی طرح اپنی حقیقی ساس کے ساتھ بھی اسے ایسا ہی تعلق رکھنا ہے۔ جس طرح اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے باپ کے حقوق کو ادا کرے، اسی طرح اس کے لیے حق یہ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی طرح اپنے سسر کے ساتھ، اپنے خسر کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہوتا ہے۔ جس طرح اس کی خود کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ وہ حقوق کو ادا کر رہا ہے، اسی طرح اس عورت کا کوئی اور بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو اسے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایسے رشتے داری آپس میں مل گئی، یہ نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آدمی کو دونوں حقوق کو ادا کرنا ہے، آدمی حقوق کو ادا کرے گا۔ آج تو یہ جو آنے والی نئی نسل ہے، بہت سو کا حال یہ ہوتا ہے، اگر دادا کا گھر دور ہے، نانا کا گھر دور ہے، بہت سے آنے والی نئی نسل کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے دادا کون ہے اور میرے نانا کون ہے، میرے ماموں کون ہے، میری خالہ کون ہے، کچھ پتا نہیں۔ لیکن قرآن میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے، تعلموا من انسابکم، تم اپنے نسبوں کو یاد رکھو، اپنے نسبوں کو جانو۔ آدمی اپنے نسب کو جانے گا، اپنے رشتے داروں کو جانے گا، کون میری خالہ ہوتی ہے، کون میرے دادا ہوتے ہیں، کون میرے نانا ہوتے ہیں، کون میرے ماموں ہوتے ہیں۔ جب جانے گا تو اس کے حقوق کو ادا کرے گا، جانتا ہی تو حقوق کو کیسے سے ادا کرے گا۔ رشتے داریوں کو جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہم اردو میں بات کرتے ہیں یا گجراتی میں بات کرتے ہیں یا بہت سے عربی میں بات کرتے ہیں، یہ زبان کی خاصیت تو یہ ہے کہ اس میں ہر رشتے دار کے لیے الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے دادا ہے، یہ آپ کے نانا ہے، یہ آپ کے ماموں ہے، یہ آپ کی خالہ ہے، یہ آپ کی پھوپھی ہے، یہ آپ کا پھوپھا ہے، یہ آپ کے چچا ساتھ بھائی ہے، یہ آپ کی چچا ساتھ بہن ہے، یہ آپ کے ماموں ساتھ بھائی ہے۔
انگریزی زبان کا تو حال یہ ہے، انگریزی زبان میں باپ کے لیے نام ہے فادر کہا جاتا ہے، ماں کے لیے نام ہے مادر کہا جاتا ہے. اب دادا ہو، کوئی بھی دادا ہو، کیا کہا جاتا ہے؟ گرینڈ مدر، شاید یہی کہا جاتا ہے، گرینڈ فادر. اور نانی ہو تو گرینڈ مدر، کوئی بھی دادا ہو کوئی بھی نانا. ہمارے یہاں دادا پڑ دادا، نانا پڑ نانا، اس کے اندر کوئی اصطلاح نہیں. کوئی بھی اگر ماموں ہو، چچا ہو، سب کے لیے ایک ہی لفظ، کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ انکل. کوئی بھی عورت ہو جو بڑی ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، اس کے لیے ایک ہی آنٹی. جس زبان کا یہ حال ہو کہ اس زبان میں رشتہ داروں کے لیے الگ الگ نام نہ ہو، اس زبان سے ہم کیسے حقوق کو ادا کر سکیں؟ یہ ہماری زبان کی خاصیت ہے. وہ اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، ورنہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے انکل سے آپ کی کیا مراد ہے، آپ کی آنٹی سے آپ کی کیا مراد ہے. ہماری زبان کی خاصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام ہم کو سکھائے، جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انکل نے، یہ انکل سے ہماری مراد کیا ہے، ہمارے خالہ مراد، ہمارے ماموں مراد ہے، ہمارے چچا مراد ہے، کیا مراد ہے. بہرحال دونوں طرح کی رشتہ داری ہے، دونوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو حقوق کو ادا کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں 3 نعمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 نعمتیں دی جاتی ہیں. نمبر 1 محبت فی الاہل، خاندان میں صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا خاندان میں محبت پیدا ہوگی. آدمی کبھی ان سے ملاقات کرے گا، کبھی ملے گا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، کبھی ہدیہ دے گا، کبھی کوئی چیز دے دی، سب سے پہلا فائدہ. اسی لیے دیکھو زکات کے بیان میں بھی شاید میں نے بتایا تھا حضرت کو، حکم یہ ہے آدمی اپنی زکات کا مال اپنے وہ رشتہ دار، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دے، رشتہ داروں کو. اور رشتہ داروں کو ملنے میں ڈبل فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا زکات کو ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا. دوسرا صلہ رحمی کا فائدہ ہوگا، رشتہ داروں کو جو دینے سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا. معلوم ہوا رشتہ داروں کے سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے. تو محبت فی الاہل، آدمی اگر صلہ رحمی کرے گا، رشتوں کو جوڑے گا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے گا، خاندان میں محبت پیدا ہوگی. لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ہم جب بھی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کا خیال کریں، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی اس لیے کر رہا ہوں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ اسلام مذہب ہی ایسا ہے، اسلام نے تعلیم دی ہے. بیوی کے حقوق کو بیان کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، اس میں بھی پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا، الگ الگ رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا. سب سے پہلے آدمی اس کا خیال رکھے. ورنہ ایسے وقت یہ ہوتا ہے صلہ رحمی کے کرنے کا آدمی سوچتا ہے تو دل میں سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اس لیے میں کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے شادی کا موقع ہوتا ہے تو آدمی سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ بھائی فلاں ہمارے چچا کے یہاں شادی تھی تو ہمارے یہاں کتنے آدمی کی دعوت آئی تھی، ہم بھی اتنی دعوت دیں. رشتہ جوڑا گیا. ہمارے یہاں رسم و رواج میں ایک جوڑی کپڑا دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اب چاہے اس آدمی کے پاس پہلے سے کپڑے موجود ہو یا نہ ہو، بس ایک جوڑی متعین وہی دینا ہے. آدمی ایسے وقت یہ سوچنا چاہیے فلاں آدمی کو میں، فلاں رشتہ دار کو میں ہدیہ دے رہا ہوں، اس کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے وہ ضرورت کو میں پورا کروں. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے. ہم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا بھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں رسم و رواج کیا ہے، ہماری معاشرت کیا ہے، ہمارا خاندان کس چیز پر چل رہا ہے، ہمارا قبیلہ کس چیز پر چل رہا ہے، اسی کے طرز پر، اسی نہج پر ہم سب چلتے ہیں. اور آدمی رشتہ داری کا خیال کرے، کسی کو ہدیہ دے رہا ہے سب سے پہلے یہ سوچ رہے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا اس لیے میں ادا کر رہا ہوں. دوسری چیز، آدمی اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے،
سلوک کرنے کے بعد، ان کو ہدیہ دینے کے بعد، ان کے ساتھ احسان کرنے کے بعد ان سے کسی چیز کی امید نہ رکھو، وہاں سے رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے اپنے رشتے دار کو کسی وقت کھانے کے لیے بلایا، بہت سارے رشتے دار کو جمع کیا، اگر دل میں یہ امید ہوگی کہ میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ فلاں کے یہاں کل شادی آنے والی ہے، فلاں کے یہاں یہ خوشی کا موقع آنے والا ہے، میں بلاؤں گا تو وہ بھی مجھے بلائے گا، یہ امید لگائے بیٹھا ہے۔ جب ان کے یہاں شادی کا موقع آیا، کوئی خوشی کا موقع آیا، یہ بلانا بھول گئے یا بلایا ہی نہیں، فوراً دل میں بات آ جائے گی، اچھا میں نے تو دعوت اس لیے کی تھی، اس امید پر کی تھی کہ مجھے بھی دعوت ملے گی، اب ان کے ساتھ رشتے کو توڑ دو، ہمارے یہاں خوشی کا موقع تھا، ہم نے سب کو بلایا، اب ان کے یہاں خوشی کا موقع آیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، ہمیں دعوت بھی نہیں دی، ہمیں ہدیہ بھی نہیں دیا، آدمی وہیں سے رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز آدمی امید نہ رکھے، اور احسان کر دیا، بلا لیا، دعوت دے دی، ہدیہ دے دیا، اس کے بعد قرآن میں کہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان نہ جلتا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے آدمی چاہے زکات کا مال دے رہا ہے، چاہے ہدیہ دے رہا ہے، خوشی کے موقع پر بلا رہا ہے، بہت یاد کر رہا ہے، بہت دعوتیں کھلا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کھلا رہا ہے، اسی وجہ سے کبھی اس کو تکلیف پہنچی، کبھی خوشی کے موقع پر اسے بلایا نہیں گیا، کبھی اس کو سلام نہیں کیا گیا، تو آدمی کیا کہتا ہے، اچھا وہ آدمی آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ہدیہ دیا تھا، آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا تھا، آپ کو معلوم ہے آپ تو میرے یہاں روزانہ کھایا کرتے تھے، احسان جتا رہا ہے۔ قرآن میں کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر باطل مت کرو۔ جو کچھ صدقات دیا ہے، جو کچھ ہدیہ دیا ہے، جو کچھ زکات کا مال دیا ہے، ان نقلی صدقات کیے، تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر اس کو باطل مت کرو۔ پہلی چیز آدمی اللہ کے لیے دے، نمبر 2 اس سے کوئی امید نہ رکھے، نمبر 3 احسان نہ جتا ہے۔ ایسے موقع پر بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے نکاح کے بعد آدمی اپنی بیوی کے بعد میں آ کر بہت سارے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، بہت سارے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، تو بڑے بڑے غلطی کرتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایک مرد ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، عورتیں یہ سب چیزیں دیکھتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد ہوتا ایسا ہے عورتیں آہستہ آہستہ مرد کو بہکانا شروع کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے اچھا آپ بھی اپنے بھائی کو یاد کرتے رہتے ہو، آپ بھی اپنی خالہ کو یاد کرتے رہتے ہو، آپ بھی اپنے نانا کو بلاتے رہتے ہو، کیا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کو بلاتا ہے؟ وہی سے رشتے تو آہستہ آہستہ عورت مرد کی بات میں آتا رہتا ہے، رشتے کو توڑتا رہتا ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکانے والا ہو، بدلہ دینے والا ہو۔ اس نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، بہت سے گھرانے میں تو ایسا ہوتا ہے شادی کا موقع ہوتا ہے، شادی کے موقع پر سلامی دی جاتی ہے، کچھ دیا جاتا ہے پیسے، بہت سارے معاشرے آدمی یہ سنتا ہے ہمارے یہاں شادی تھی اس نے 100 روپے دیے تھے، اس کے یہاں بھی 100 روپے ہی دینا ہے، ہمارے یہاں شادی تھی ہمارے یہاں اس نے 500 روپے دیے تھے، 500 روپے تو دینا ہی پڑے گا۔ صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے ہیں جو بدلہ دینے والا ہو، ولكن الواصل الذي اذا قضيت رحمه وصلها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حقیقی معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے اذا قضيت رحمه وصلها، جب اس سے رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہے اور اس کو جوڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں آئندہ درس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رشتہ داری کا حقوق کو خیال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔